الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152 ہوگا، 151 and 152 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا، کما جیسے، ارسلنا ہم نے بھیجا۔ ارسلنا کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ ارسال کرنا، جیسے خط ارسال کرنا ہوتا ہے۔ فیکم تم میں، رسول منکم رسول منکم تم میں سے، یعنی رسول جو بھیجا وہ بھیجا بھی تم ہی میں اور بھیجا بھی تم ہی میں سے۔ یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیتوں کی، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور وہ تم کو تعلیم دیتے ہیں۔ یعلم اس کا روٹ ورڈ عین لام میم ہے، علم۔ الکتابہ کتاب کی یعنی قرآن کی، والحکمت اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں، ما جو لم نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون جانتے، جو تم نہیں جانتے تھے وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِی، فا کے معنی پس، نی کے معنی مجھے، چھوٹی یہ جو لگی ہوئی ہے، پس مجھے یاد رکھو۔ فَاذْكُرُونِی زال کاف را جو ہے ذکر کرنا، یاد رکھنا، تذکرہ کرنا۔ اذکرکم میں تم کو یاد رکھوں گا، واشکرو لی اور اشکرو تم شکر کرو، لی میرا، ولا اور نہ تکفرون تم میری نہ شکری نہ کرو، تم کفر نہ کرو، تم انکار نہ کرو۔ کافرے یہ آج کا سبق تھا، بہت آسان۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول کو بھیجا اور وہ رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کو تمہیں دے دیا، تمہارے اندر بھیج دیا رسول بنا کر، اور وہ تم ہی میں سے ہیں، یعنی وہ انسانوں میں سے ہیں۔ انسانوں کے اندر رسول بھیجا تو انسانوں میں سے بھیجا، اور پھر عربوں کے اندر مکے میں آپ تشریف لائے تو یہ مکہ والوں میں سے آپ کا جو قبیلہ ہے قریش قبیلہ، عبد المطلب کے خاندان سے آپ جناب عبداللہ کے بیٹے، اور قریش کا خاندان اور ہاشمی یہ عرب کا بہت ہی معزز خاندان تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عربی خاندان سے آپ کو بھیجا گیا، انسانوں میں سے، انسانوں کی جسم میں سے، جنس میں سے، یعنی کوئی اور مخلوق نبی بنا کر نہیں بھیجی گی، فرشتہ ہو یا کوئی اور نوری ہو۔ تو یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ نے اوپر والی آیت میں بتایا کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ اور
تم پر ہم اپنی نعمت کو پورا کریں۔ گویا کہ رسول کو انسانوں میں سے بنانا اور انسانوں کے لیے بھیجنا یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ وگرنہ کیا ہوتا اگر اللہ فرشتوں میں سے رسول کو بنا دیتا تو ہم آرام سے کہتے قیامت والے دن کہ اللہ جی فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کے بیوی بچوں کا کوئی ان پر بوجھ ہے کمانے اور کھلانے کا، تو وہ تو جو کام کر سکتے تھے ہم تو نہیں کر سکتے، نہ فرشتوں کو تھکاوٹ ہوتی ہے تو ہم تو تھک جاتے تھے۔ تو اللہ نے پھر اسی لیے انسانوں کی جنس میں سے رسول کو بنا کے بھیجا۔ یہ رسول کی یہ اعلیٰ مقام ہے، یہ کوئی توہین والی بات نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ لو جی انسان کہتے ہیں، انسان کو اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائیں ان سے بہتر بنایا، فرشتوں سے بھی بہتر بنایا۔ فرشتوں کو سجدہ کروا دیا آدم علیہ السلام کو، تو جو سجدہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے یا جو سجدہ جسے کیا جاتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ انسان نہیں تھے تو وہ قرآن کی ان آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ اصل میں ہم گناہ گار انسان ہیں، تو ہم جب انسان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا اپنا آپ آتا ہے۔ بھائی وہ تھے تو انسان ہی، ان کی دو آنکھیں، دو ہاتھ، دل، دماغ، دو پاؤں، بیوی بچے، والدین، یہ انسانوں کی طرح تھے چونکہ وہ انسان تھے، لیکن درجے اور رتبے اور مقام کے لحاظ سے، عزت و آبرو کے لحاظ سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی برابر نہیں کائنات کے اندر، کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی مثال نہیں ہے۔ جیسا اللہ نے آپ کو بنایا وہ کسی اور کو اس طرح کا نہیں بنایا۔ وہ بے شک عدل ہو، وہ بہادری ہو، وہ صبر ہو، وہ محنت کرنا ہو، وہ عبادت کرنا ہو، وہ اخلاق ہوں، وہ میدان جنگ ہو، وہ کاروبار ہو، وہ سونے اور جاگنے کا انداز ہو، وہ انسانوں کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، تو آپ جیسا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات کے اندر نہ اللہ نے پیدا کیا ہے نہ قیامت تک پیدا کرے گا۔ آپ سب سے بڑھ کر تھے، اسی لیے تو آپ کہا گیا کہ ہم آپ کے اسوہ کی پیروی کریں، ہم آپ کی نقل کریں، جیسے آپ نے جو کام کیے وہی کریں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، جیسے آپ نے بتایا اس طرح عمل کرنا، زندگی بسر کرنا، یہ جنت کی گارنٹی ہے۔ اور آپ کی زندگی سے ہٹ کر زندگی بسر کرنا، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر اپنی زندگی بسر کرنا، انسان جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کا پیغام آتا تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور جو کچھ اللہ پوری انسانیت کو قیامت تک بتانا چاہتا ہے وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی بتایا۔ تو بہرحال آپ انسان تھے، اور آپ کرتے کیا تھے؟ آپ اللہ کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے، آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ نے جو آپ کو حکمت عطا فرمائی، یعنی حدیث جو ہے وہ قرآن سے جو ہٹ کر اللہ نے جو کچھ آپ کو سکھایا وہ لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ اس کو سکھانے کا کوئی بات نہیں بنتی۔ آپ کی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق تھی، جہاں پر اللہ کی وہی خاموش رہی وہ اللہ کی عین مرضی تھی۔ تو یہ رسول کا کام تھا
اور وہ تزکیہ نفس کرتے تھے، اور جو کچھ انسان نہیں جانتے تھے وہ سکھاتے تھے۔ دیکھیں قرآن سے پہلے کتنے ہی باتیں انسان جو تھے وہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ سوال پوچھتے یا نہ پوچھتے، اللہ قرآن نازل فرماتا اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیتے کہ اللہ کی یہ مرضی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو جو لوگوں کو علم نہیں تھا وہ آپ کے ذریعے اللہ نے سکھایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کی پہچان اگر لوگوں کو ہوئی تو وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی، تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ جو محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے جناب محمد کی پیروی اور آپ کی پہچان ضروری ہے، آپ سے پیار اور آپ سے محبت ضروری ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو اللہ کا تذکرہ کرنا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کو علیحدگی میں یاد کرے اللہ بھی اس کو علیحدگی میں یاد کرتا ہے۔ جو کوئی محفل میں اللہ کو یاد کرے اللہ اس کو محفل میں یاد کرتا ہے۔ آپ انسانوں کی محفل میں اللہ کا تذکرہ کریں گے، اللہ فرشتوں کی محفل میں آپ کا تذکرہ کرے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا مالک ہمارا تذکرہ کرے، ہمیں یاد رکھے۔ ہم دنیا میں اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ آخرت میں ہمیں یاد رکھے گا اور دنیا میں بھی رکھے گا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، روک دو میں سبق پڑھائی جانا بڑھیا ہے نا۔ تو جو لوگ اللہ کو اس دنیا میں یاد نہیں رکھتے، اللہ ان کو آخرت میں ضرور بلا دے گا، دنیا میں تو اس کا اور نظام ہے، چاہے تو یاد رکھے یا نہ رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی طرف ایک بالش چل کے آئے تو اللہ ایک قدم چل کے آتا ہے، اگر کوئی چل کے آئے تو اللہ دوڑ کے آتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کو کوئی بلائے یا اللہ، تو اللہ کہتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے کہ بتا میرے بندے کیا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ کا کتنا پیار ہے انسان کے ساتھ۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اللہ کو یاد رکھنا یہی ہے، بلکہ اللہ کو یاد رکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کو یاد رکھیں کہ ہمارا اللہ چاہتا کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو۔ دیکھیں اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس کو ناشکری کہتا ہے، کفر کہتا ہے، کہ جو میرا شکر ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ کفر اور انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا اگر کوئی آپ پر احسان کرے تو اگر آپ اس کا شکریہ ادا کریں تو وہ خوش ہوتا ہے اور وہ اور آپ پر احسان کرتا ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالی ہے اگر اس کا ہم شکریہ ادا کریں گے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، چونکہ جس نے دیا ہے کم از کم اس کا شکر تو ادا کیا جائے۔ اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، ان جیسی نعمتیں کو دے ہی نہیں سکتا۔ تو لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بڑائی ہمارے ذہن میں آئے اور اللہ کی تعریفیں کریں۔ یہ آسان طریقہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ اور نماز جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے، نماز جو ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو کسی لائن سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔